رسول اللہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں نے آپ سے بریک سے پہلے یہ عرض کی تھی کہ میں بریک کے بعد آپ کو اپنے ایک بہت بڑے محسن سے ملوانے لگا ہوں۔ جی ہاں، نام آپ کو بتایا، مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا اس وقت لائن پر ہیں۔ مولانا، اس وقت لوگ جنرلی تھوڑے سے پریشان ہیں پاکستان کے حالات کی وجہ سے۔ مولانا، آپ ان کو کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ میں کیا نصیحت کروں گا؟ اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے، ایک تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو اللہ کی کتاب فرما رہی ہے۔ دوسری جگہ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور بہت سا میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اور پھر مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی مولانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ترغیب و ترہیب میں ہے کہ اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پہلی نشانی یہ ہے کہ بارشوں کا نظام بے وقت کر دیتا ہوں اللہ، اور موسموں کو ان کے خلاف کر دیتا ہوں، اور والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم، میں بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں، جب کھیتی پکنے کا وقت ہوتا ہے تو روک لیتا ہوں، اور جب کاشت کا وقت ہوتا ہے تو بارش وقت کی کرتا ہوں، مناسب کرتا ہوں، نہ کم نہ زیادہ۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت میں نیک اور سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو میری گزارش تو اپنی ذات سے بھی اور سارے بھائیوں سے جو سن رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کی ضرورت ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اور اس پر ایک حضرت علی کا قول بھی یاد آیا، اگر فرمائیں تو سنا دوں۔ مولانا بہت خوشی سے سنائیے مول صاحب۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو اور خاندانی نہیں ہے، وغنن بلا مال، جو غنی بننا چاہتا ہو اور مالدار نہیں ہے، وہیبتن بلا سلطان، اور اپنی ہیبت چاہتا ہو اور طاقتور نہیں ہے، ووجاہتن بلا اخوان، اور معاشرے میں اپنا مقام چاہتا ہو لیکن کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہے۔ یہ آج کے لحاظ سے ترجمہ کیا نا؟ جی مولانا۔ ہاں، کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہے تو یہ کیا کرے؟ یہ ایک فرد کو بھی بتایا جا رہا ہے اور ایک مجموعے کو بھی اور پوری قوم کو بھی، کہ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، تو یہ ایک کام کرے کہ اللہ کی ذلت اللہ کی نافرمانی کی ذلت کا راستہ چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کرے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے عطا فرما دے گا۔ تو حضرت علی کے اس فرمان پر پوری قوم کو عمل کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ مولانا ایک چھوٹی سی بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا مولانا، ہمارے یہاں سیلیبریشن کا مطلب ہے ناچ گانا، اور اس کو سپورٹ کرنے والے ہمارے اپنے وزراء ہیں اور وہ اس کو ایک سیلیبریشن کا اور ایک عزت کا مقام سمجھتے ہیں۔ مولانا یہ چیز بڑے عرصے سے چلتی جا رہی ہے اور ہماری گٹھی میں بیٹھ گئی ہے، اب اس سے جو اگر آدمی نکلنا چاہتا بھی ہے تو مشکل لگتا ہے، تو کیا صورت ہے مولانا نکلنے کی؟ نکلنے کی جیسے تم نکل گئے ہو، وہ تو آپ نے پکڑ کے نکال دیا۔ وہ تو اللہ نے نکالا، میں نے تو کیا پکڑنا تھا۔
اللہ نے نکالا ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے جی جی تو ان کا سنبھلنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کسی قوم کا علم غلط ہو جائے تو ان کا سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا مولانا سمجھائیں اس بات کو۔ ہمارا علم غلط ہو گیا نا، نافرمانی میں عزت سمجھی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کو سیلیبریشن کہا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں عزت سمجھی جاتی ہے، ٹھیک، تو یہ علم غلط ہو گیا نا ہمارا۔ سود میں اپنی کامیابی سمجھی جاتی ہے، سود کی تجارت میں ہمارا تاجر کہتا ہے اس میں حکومت کا گلہ نہیں ہے، جی جی ہمارا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ سچ پر مولانا آپ کا تہہ دل سے شکریہ، آپ کا بہت بڑا احسان، آپ آ گئے، اور میں یہ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو یہاں پر صرف اپنی مرضی سے نہیں بلایا، ہمارے پاس ایک ای میلز کی بوچھاڑ ہے اور ایس ایم ایس کی بوچھاڑ ہے، جس میں ہمارے ملک کے ماؤں اور بہنوں نے اور بھائیوں نے یہ شدید درخواست کی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ کا ایک تعلق ہے، وہ آپ کے استاد ہیں، تو آپ آئے ہیں تو ان کو کسی طریقے سے بلائیے۔ میں بڑا ہی مشکور ہوں آپ کا مولانا، آپ نے ان سارے بھائیوں کی جو درخواست تھی اس کو پورا کیا، اور آپ نے ہمیں یہ نصیحت کے وہ الفاظ فرمائے۔ مولانا اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ آپ کے نصیحت کے الفاظ میرے لیے، میری قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ دل رسول اللہ